نہیں نکالا عمران خان سے جا کے منتیں کریں، اس کے منتیں ترلے کریں، اس کے گھٹنے پکڑیں کہ آؤ اس ملک کو بچاؤ. میں نہیں ہوں اس کی پارٹی کا اور میں جاؤں گا بھی نہیں. یہ نہیں کہ کل وہ آ گیا تو میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا. جائیں 8 فروری کو 8 فروری کا الیکشن تھا. بہت عرصے کے بعد 1970 کے بعد 8 فروری والا الیکشن بلکہ بہت فروری والا الیکشن 1970 کے الیکشن سے بھی زیادہ کوالٹی میں اعلیٰ تھا. مطلب یہ 9 مئی پہ ہم سارے وکیلوں کا، بلکہ میری تو بالکل کلیئر ایک سٹانس ہے کہ 9 مئی پہ جو ہے کسی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں ہوا تھا. جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 پہ حملہ ہوا تھا اور گیٹ نمبر 4 پہ حملہ کرنا کوئی اور جنا ہاؤس جو ہے انسٹالیشن نہیں کہ کوئی وہ نہیں ہے. تو 9 مئی پہ جو بھی ہو رہا ہے بہت تھرڈ کلاس انداز میں ہو رہا ہے. ساری جوڈیشری اس میں ذمہ وار ہے، نیچے سے لے کر اوپر. وہ جوڈیشری بھی ذمہ وار ہے جو 10 دن میں انہوں نے 250 جو ایکٹیوسٹ جو ورکر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو انہوں نے سزا دی. سارا لیڈر اپوزیشن، قومی اسمبلی لیڈر اپوزیشن سینیٹ میں اور اس میں پروونشل اسمبلی میں، ان سب کو اپنی ٹی سیٹ کیا. مذاق ہے؟ عدالتیں تو نہیں ہے نا. یہ میں سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوں، کون سی عدالت؟ اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے. 26ویں ترمیم نے بالکل، آپ یوں سمجھے کہ ایک جسم ہے، ایک انسانی جسم ہے، اس کو ایسے آری سے جو ہے اس کو کاٹ کے جو ہے دو لاکھ کر دیا ہے. صرف اس میں سانس چل رہی ہے، صرف کچھ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میں بحیثیت لائرز کمیٹی کے، وہ جو 26 امینڈمنٹ کے خلاف ہے. ہم نے لاہور میں بڑے کنونشنز کیے، اسی اسلام آباد میں ہم نے کیے، کراچی میں کیے، لاہور میں کیے. اب اس کے بعد فوراً رمضان آ گیا، عید آ گیا، اس کے بعد سندور ہو گیا، فیلڈ مارشل آ گیا، سارے کچھ آ گیا. تو اس وجہ سے ہمارا جو موومنٹ ہے وہ کچھ عرصے کے لیے اس میں بالکل وہ ہے، مگر اس میں ہمارا فالٹ نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک میں اگر وکیلوں نے زندہ رہنا ہے اور ہم جیسے لوگوں نے سر اٹھا کے چلنا ہے، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ یہ 26ویں ترمیم کو اٹھا کر باہر پھینکیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 26ویں ترمیم یا تو یہ عدالتیں چل سکتی ہیں، یا عدالتوں کا وجود رہے گا، یا 26ویں ترمیم رہے گا. یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتی. 26ویں ترمیم اور اس کے بعد اب اگر آ رہا ہے کوئی 27th امینڈمنٹ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ملک نہیں ہے. اتنا تو اندھیر نگری تو چھوٹے لوگ بھی نہیں کرتے. یہ تو بڑے کورٹ پہ داغ لگتا جا رہا ہے. آپ لوگ جرنیلوں کے خلاف کھڑے ہوئے، آپ لوگوں نے مارشل لا کے ادوار دیکھے. اب بعض میں جب کروڑوں روپیہ چلے گا، وکلا جو ہے اس وقت دیکھو مجھے افسوس ہوتا ہے نا. آپ کالے کوٹ کو کیا نہیں، میں کہتا ہوں کالے کوٹ صاف کہتا ہوں، جتنے بھی اس وقت لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے سیکٹر کمانڈ کو، کور کمانڈر کو جا کے حاضری دیتے ہیں. میں سوچ نہیں سکتا، مر بھی جاؤں، مرنے کے وقت بھی میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں جا کے سیکٹر کمانڈ یا کور کمانڈر کو میں جا کے حاضری دوں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کافی یا چائے پیوں. آج جو لیڈرشپ ہے اس میں سے کچھ لیڈرشپ جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ ہم نے واپس لے لی ہیں. وکلا لاہور ہائی کورٹ بار ہمارے پاس نہیں تھی، ابھی لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہم نے جیتا ہے. لاہور بار ہمارے ساتھ نہیں تھی، لاہور بار کا ہم نے جیتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار جو ہمارے ساتھ نہیں تھی وہ ہم نے ون کیا ہے. اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ، پنڈی ہائی کورٹ کا بار جو ہے وہ صرف ابھی ہم انتظار میں ہیں کہ بار کونسل میں انشاءاللہ بار کونسل میں وہی ہمارے ساتھی آئیں گے آگے، پنجاب میں، سندھ میں، کے پی کے میں اور بلوچستان میں وہی آئیں گے جو اینٹی 26 امینڈمنٹ کے لوگ. آسما جہانگیر کی ایک بہت بڑی لیگیسی تھی. آسما جہانگیر کی لیگیسی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے رولتے ہوئے دیکھا ہے. داغدار کر رہی ہے آسما جہانگیر کی لیگیسی کو یہ وکلا جو کر رہے ہیں. میں دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے سر اٹھا کے کھڑا ہوں، حالانکہ میرا آسما جہانگیر کے ساتھ صبح شام لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. اسی لاہور میں ہمارا لڑائی جھگڑا ہوا. میرے اس پہ ساری اس نے کہا کہ نہیں کور صاحب ہمارے معاملات میں دخل دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، بات جب وکلا کی اس میں کوئی بلوچستان یا کوئی پنجاب کا نہیں ہے. اس کے بعد وہی آسما جہانگیر جب اس کی ڈیتھ ہوئی، ہم نے کہا ہمارے پاس بحیثیت وکیلوں کے پاس بہت بڑی لیڈی تھی. میں کہتا ہوں میں لڑتا جھگڑتا، بہت بڑی لیڈی تھی، بہت نڈر لیڈی تھی. یہ اس کا فکر ہے، اس کا یہ سنٹینس ہے کہ جب
तो बाकी जितने भी करप्शंस हैं वो लोग भूल जाएंगे। ये उसका सही। दूसरी उसका बहुत मशहूर फिक्र है जो हमेशा मैं उसको मैं हमेशा उसको दोहराता हूँ। उसने कहा जजेस नहीं बैठे हैं, इनमें डफर लोग बैठे हैं। इस लिहाज से इस मुल्क ने अगर जिंदा रहना है और इस मुल्क में सर उठाकर अगर लोगों ने चलना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जो आवाज़ उठाएगा तो ये मुल्क चलेगा। ये भूल जाएं कि 25 करोड़ का आवाम का मुल्क है और ये 7 लाख से ज़्यादा 7 लाख ये आपकी फौज इस वक्त कितने 2-3 हफ्तों से जो है इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत शदीद ऑपरेशन कर रही है। क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं। मैं वैसे तो बलोच आपको बता रहा हूँ, बलूचिस्तान का आदमी हूँ। कल मैं आया, बलूचिस्तान में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सिर्फ ये ऊपर के डकोसले हैं। उधर लोगों को हक दें। कोई आपके मुल्क के खिलाफ नहीं है, कोई आपके नहीं। जो भी अगर लोग पहाड़ों पर गए आपकी वजह से गए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है बाहर, इस वक्त मुल्क में 3 लीडर है मेरे नजदीक। इधर भी देखें थोड़ा सा। इस वक्त मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत बड़ा मुल्क है और सियासी अवेयरनेस के हवाले से ये बांग्लादेश से भी आ गया है और ये इंडिया से भी आ गया है। ये बहुत जरखेज इलाका है पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से। इस वक्त इस मुल्क में जो लीडरशिप है, हालांकि मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ और मैं कभी इमरान खान से मिला भी नहीं, मेरे नज़दीक इस मुल्क में अगर कोई वाकई जेन्युइन अगर कोई लीडर पैदा हुआ है बहुत लंबे अरसे के बाद, वो इमरान खान है, जिसके आज भी बेल एप्लीकेशंस लगी और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। सर वो माफी मांगेगा, माफी मांगे तो ये आप भूल जाए, माफी नहीं है। ऐसे 10 उसके घुटने आके पकड़े हो, माफी नहीं है। ये मैं आपको लिखकर, मैं नहीं जानता हूँ उसको, हाथ नहीं मिला ऐसे, मगर मैं कहता हूँ नहीं। मैंने एक फिक्रा कहा है, लोगों ने इसको बड़ा वाकईतन इस मुल्क की सियासी तारीख में बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, उसके मुकाबले में लोग हैं। और इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, लोगों की आवाज़ उठाता है, जमहूरियत की बात करता है। उस दूसरी इस वक्त पाकिस्तान में जो लीडरशिप है वो डॉक्टर मारंग बलोच है। बिल्कुल कुल्लियतन सारा बलूचिस्तान, मैं सिर्फ बलोचों की बात नहीं करता, सारा बलूचिस्तान, उसमें पठान शामिल है, उसमें हज़ारे शामिल है, उसमें हमारे सेटलर 22 शामिल है और सारा का सारा बलोच समाज वो डॉक्टर मारंग बलोच के साथ इस तरह साथ खड़े हुए हैं कि कोई सोच नहीं सकता। बलूचिस्तान में सदियों के बाद आफ्टर ए सेंचुरी के बाद पहली दफ़ा कोई एक ऐसी बलूचिस्तान में लीडर पैदा हुई है जिसको सारी बलूचिस्तान के लोग जो है उसको न सिर्फ एहतराम करते हैं, इज्जत देते हैं, उसकी एक काल पे जो है वो। और तीसरा जो है मंजूर पश्तीन है। इस मुल्क को अगर आपने बचाना, ये क्या है इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है KPK में, क्यों हो रहा है? अच्छा, लीडर नहीं मानते नवाज शरीफ और जरदारी को नहीं नहीं है भाई, नहीं देखो ना लिस्ट को आप